ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہیں لاکھوں کروڑوں درود سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا بزرگان محترم اور میرے نوجوان دوستوں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ قرآن اللہ کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے تنزیل من حکیم حمید اور یہ جو قرآن ہے نازل کیا گیا ہے اس رب کی جانب سے جو بڑی زبردست حکمت والا اور حمید ہے عزیزان گرامی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے مطابق ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کو دوسرے کتابوں پر دوسرے کلاموں پر ایسی ہی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود رب کریم کو اپنی دوسری مخلوقات پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو عظیم الشان نعمت ہے عظیم الشان دولت ہے اللہ کا کلام ہے اس کلام کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا اور اس کے بعد سے سینہ بسینہ یہ قرآن کریم کی دولت اور عظمت جو بڑی عظیم الشان نعمت اور بڑی عظیم الشان دولت ہے اس سے آج پوری امت محمدیہ اور پوری انسانیت فائدہ حاصل کر رہی ہے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مطابق ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے تبلیغ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر کوئی انسان جو ہے دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے کامیابی کے ساتھ اور آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہم کو دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی عظیم الشان دولت ہے اس کا اندازہ آپ کو ان احادیث کو سن کر ہوگا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو پڑھو سیکھو اور سکھاؤ اور اس پر عمل کرو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جیسے کسی شخص کے گھر کے خاص افراد ہوتے ہیں مثلا ہمارے رشتے دار ہیں ماموں ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں یہ گھر کے خاص لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں ایسے ہی مثال طور کے مثال دے کر
ارشاد فرمایا کہ قرآن والے جو ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، اور جو قرآن جو ہوتے ہیں، عامل قرآن جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک اگر کیا جائے تو صرف 2 شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، صرف 2 احباب ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، رشک جائز ہے۔ ایک وہ حافظ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن و رات کو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اجر و ثواب اللہ سے کرواتا رہتا ہے، خوب پڑھتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دن و رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ 2 احباب بھی ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر رشک کرنا ہے تو ان 2 شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس جیسا حافظ قرآن بنا دے، مجھے بھی قرآن کی دولت عطا کر دے تو میں بھی روزانہ صبح و شام اس شخص کی طرح اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت پر رکھا ہے وہ میں حاصل کرتا۔ اس طریقے سے رشک کرنے کی گنجائش ہے۔ اور دوسرا وہ جو مالدار دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہم بھی یہ رشک کر سکتے ہیں، یہ ارادہ اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھ کو مال دیا تو میں بھی دن رات قرآن کی طرح اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال لگاتا۔ یہ ارادہ اور یہ نیت کرنے کی حدیث کے اندر ہم کو اجازت ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کو بدلنے کی دشمنان اسلام نے لاکھ کوششیں کی، ہزاروں کوششیں کی، کروڑوں کوششیں کی۔ جب سے قرآن آیا ہے تب سے پورے دشمنان اسلام نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور اپنی پوری سوچ اور اپنی عقل اور اپنی محنت، اپنی کوشش تمام کی تمام چیزوں کو لگا دیا اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے اندر تبدیلی کی جائے، قرآن کے اندر تبدیل کیا جائے۔ اور مسلمانوں کو جو قرآن ہے اس کو بدلنے کی انہوں نے لاکھ کوشش کی، انتر کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ بدلنے کی کوشش کرنے والے تو خود بدل گئے، لیکن آج تک قرآن کے اندر کسی چیز کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت کریم کے لیے ہے۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کریم خود وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پوری مخلوق مل کر بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی ہے۔ وہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے دشمنان اسلام اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور بعض طور پر اعلان بھی کیا جاتا ہے، طریقے چلائی جاتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس طریقے کی کوششیں کی شکست کی مقدر بن گئی۔ ابھی آپ نے حالیہ میں سنا کہ مرحوم مسیح رضوی نے قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں کہی اور اس نے کہا کہ اس کے اندر سے 24-26 آیتیں نکالنی چاہیے اور اس کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو خود قرآن کو بدلنے کی چکر میں تھا وہ اب خود بدل گیا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ کتابوں کی شکل میں بھی ہے، وہ تفسیر کی شکل میں بھی ہے، وہ الفاظ کو یاد کر کے حافظ قرآن کرنے کی شکل میں بھی ہے، اور یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے، جس انداز سے، جس طرح سے اترا تھا وہ وہی قرآن کریم آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب اس ملک ہندوستان میں انگریزوں نے حکومت کی تھی اور ان کی جو حکومت تھی بہت ہی ظالمانہ حکومت تھی اور بہت ہی طاقت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، تو اس زمانے کے انگریزوں میں سے جو بڑے بڑے احباب تھے ان لوگوں نے سوچا کہ دیکھو جب تک یہ قرآن باقی ہے، مسلمان باقی ہے، مسلمانوں کے اندر وہ جوش، وہ والا، وہ جذبہ باقی ہے، وہ صحیح راستہ باقی ہے، ایک کام یہ کریں گے۔ سب نے مل کر بڑے بڑے جو ذہن رکھنے والے، عقل رکھنے والے تھے ان لوگوں نے کہا، ایک میٹنگ میں کہا
کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کو بدلا جائے، جس طریقے سے تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا۔ جب تبدیلی ہوئی آسمانی کتابوں میں تو اس کے ماننے والوں کے پاس اس کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ان کی کتابیں بدل گئی، وہ لوگ بھی بدل گئے، سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، غلط راستے کو اختیار کیا۔ تو انگریزوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی قرآن کے اندر تبدیلی کریں، قرآن کو بدل دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ ان کے جو بڑے تھے اس نے کہا کہ ایک کام یہ کیا جائے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی نسخے ہیں قرآن کے، وہ تمام کے تمام نسخوں کو اکٹھا لے لیا جائے اور اس کو سلب کیا جائے اور اس کو نیز و نابود کیا جائے۔ اس پلاننگ کے تحت انہوں نے ایک بڑی لمبی کمیٹی تشکیل دی، جس کے اندر بڑے بڑے افسروں کو لگائے رکھا اور اسے کہا کہ تم شہر کو جاؤ، تم قریوں کو جاؤ، تم دیہات کو جاؤ، تم مسجدوں کو جاؤ، تم مدرسوں کو جاؤ، تم غریب بچوں کو جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ اور جہاں کہیں بھی قرآن ملے اس کو لے لو، اس کو اپنے پاس رکھ لو اور یہاں تک یہ کرو کہ ایک جب قرآن جب بھی باقی نہیں رہے گا، پورے قرآن ہمارے پاس آ جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس کو بہت لکھ نہیں سکیں گے، اس کو یاد نہیں کر سکیں گے اور اس طریقے سے قرآن احکامات جو ہے ان احکامات سے وہ ہٹ جائیں گے۔ جس طریقے سے سابقہ امتیں ہٹ گئی، اس طریقے سے سابقہ امتیں تباہ و برباد ہو گئی، اسی طریقے سے یہ مسلمان بھی ہٹ جائیں گے اور اسلام ختم ہوگا۔ اس سازش کے تحت بڑے بڑے افسران کی ذمہ داری کی گئی۔ چنانچہ افسران نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شہر کو چلے، دیہات کو چلے، قصبوں کو چلے، گلیوں کو گئے، مدرسوں کو گئے اور مکاتب کو گئے اور بڑے بڑے خانقاہوں کو گئے۔ وہاں پر جا کر جو قرآنی نسخے تھے ان کو اکٹھا کر رہے تھے، ان کو جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک بڑا افسر جو ہے ایک مدرسے میں پہنچا جہاں پر ایک استاد جو ہے اپنے سامنے 30 سے 40 بچوں کو بٹھا کر قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جیسے ہی افسر پہنچا اس نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ہم کو یہ آرڈر ملا ہے کہ جتنے بھی قرآن ہے ہم تمام قرآن کو جو ہے ہم اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ لے لیجیے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اس نے لیتے ہوئے کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ مولانا نے پوچھا کیا ہے، اس کے آگے پلاننگ کیا ہے، تم لے کر کیا کرو گے؟ تو اس افسر نے کہا ہماری پلاننگ اور ہماری کمیٹی کے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ان تمام نسخوں کو ہم اکٹھا اپنے قبضے میں کر لیں گے اور جب یہ قرآن نہیں رہے گا تو مسلمان اس کو یاد نہیں کر سکیں گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے سابقہ امتوں میں ہوا ویسے ہی مسلمان جو ہے ذرائع ہٹ جائیں گے اور اسلام ختم ہوگا۔ اس لیے ہم جو ہے قرآن کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ تو مولانا نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا جی افسر صاحب دیکھیے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ تو اس افسر نے کہا کہ ہمارے حکومت کے بڑے عقل مند لوگوں کی کمیٹی نے یہ کہا ہے اور اس کی جو سردار ہے اس نے کہا ہے۔ مولانا نے کہا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو بڑا ذمہ دار ہے یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا اندازہ آپ ابھی لگا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر مولانا نے افسر کو بچوں کے سامنے کھڑا کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو آپ کھولو، جہاں کہیں سے بھی تم سوال کرنا چاہو کر لو، بچے اس کا جواب دیں گے اور جب آپ اس کو سنو گے اس کے بعد تو میرے اس بات کو کہنا اس لیے یہ عادت ہے۔ افسر بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے عقلمند لوگوں کے جو بڑے سردار ہیں ان کو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ بیوقوف چلو دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز ہے۔ آخر اس افسر نے جیسے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں سوال کیا، ایک سوال ادھر سے ہوتا بچے کی طرف اشارہ ہوتا تو فوراً بچہ اس کا جواب دیتا۔ ایک سوال کرنے پر کوکو پر آدھا پر ایک پر بچے پڑھتے گئے، شروع سے بھی سوال کیا گیا، بیچ سے سوال کیا گیا، آخر سے سوال کیا گیا، ہر طرف سے تقریباً سوالات کیے گئے، ہر بچے سے سوالات کیے گئے اور ہر بچہ جو ہے جیسے قرآن کے اندر لکھا ہوگا بغیر دیکھے کہ اس سے قرآن سناتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب تک بچوں کا امتحان ہوا تو اس کے بعد مولانا نے کہا کہ افسر صاحب تم قرآن کو تو ضبط کر لو گے، اپنے قبضے میں لے لو گے، لیکن سینے کے اندر جو قرآن محفوظ ہے اس کا تم کیا کرو گے، اس کو تم کیسے مٹاؤ گے؟ جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا ہاں مولانا مجھے ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ حقیقی معنی میں بیوقوف ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے پیسے لگیں گے، محنت لگے گی اور مال لگے گا اور وقت لگے گا، کوششیں لگے گی، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بچوں نے جو قرآن کو اپنے سینے میں لیا ہوا ہے وہ کسی بھی حالت میں ختم ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ کے الفاظ قرآن ختم ہو جائیں گے لیکن سینوں میں جو محفوظ ہے اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس قرآن
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تحقیق کے ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو ہزار نہیں، سینکڑوں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے ایسے بچے، چھوٹے سے بڑے لے کر بچے ملیں گے جنہوں نے ہم سے قرآن مکمل کیا ہے اور ان کو پکا یاد بھی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ سینہ بسینہ آتا ہے قرآن کریم اور اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس عظیم و مقدس کلام کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے بہت ہی افسوس کے قابل ہے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو برکت حاصل کرنا ہے، جس کو رحمت حاصل کرنا ہے، جسے کامیابی حاصل کرنا ہے، جن کو اپنے زندگی میں چین و سکون حاصل کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم جو ہے گھر کے اندر قرآن کو پڑھتے نہیں، الماریوں میں قرآن ہے تو سالوں سے مہینوں سے بند ہے، مسجد میں بھی ہے تو بہت کم احباب پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آتا بھی ہے تو آخری وقت میں آتا ہے، نماز کے آخری وقت میں آتا ہے، نماز پڑھتے ہی جیسے السلام علیکم السلام علیکم امام صاحب سلام دیتے ہیں، دعا میں رہے کہ نہیں رہے فوراً نکل جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے صحابہ، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء اور ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ صبح کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی۔ جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کچھ سورے نہیں پڑھ لیتے تھے، کچھ آیتیں پڑھ نہیں لیتے تھے، ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، چائے پانی بھی نہیں پیتے تھے، کاروبار بھی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی جاب کو جاتے تھے، نہ کھیتی باڑی کو جاتے تھے، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت کو اپنائے ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں دولت تو کم تھی، لیکن چاہے سکون کا، عافیت کی، محبت کی، شفقت کی، برکتیں تھی، ہر قسم کے وہاں پر خیر و خیر تھی۔ آج ہمارے بھی زمانہ وہ چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے بے برکتی ہے، بے چینی ہے، بے رحمتی ہے اور لوگ ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سنیما ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی ہم دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نیوز دیکھتے ہیں اور بیکار قسم کے سیریل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، بہت ساری ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹینشن ہے، بے صبری ہے، بے چینی ہے اور چھوٹے سے لے کر بڑا تک کا آدمی بہت کما رہا ہے تو چین نہیں ہے، بے چینی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے اسلام کا جو طریقہ، ہمارے بڑوں کا جو طریقہ، صبح کی ابتدا جو ہوتی تھی قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اور ذکر اذکار سے، دعاؤں سے جو ہوتی تھی، اس چیز کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج بے برکتی آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث میں بات لکھی ہے کہ آدمی جب شام کو اپنے گھر میں جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتا ہے تو شیطان جو ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج میرے لیے گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں جاتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی آدمی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جانے کے بعد کھانا کھانے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے یا کھانے کی دعا پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ آج میرے لیے نہ اس گھر میں کوئی حصہ ہے، نہ آج کے اس کھانے میں میرا کوئی حصہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی بغیر دعا پڑھے کے، بغیر اللہ کا ذکر کیے کے، بغیر بسم اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو حدیث میں بات ملتی ہے کہ ساتھ میں شیطان بھی جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ آج میرے لیے رات گزارنے کے لیے مکان مجھے مل گیا ہے۔ اور جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، استعداد ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج میرے لیے رہنے کا بھی مقام مل گیا، کھانے کے لیے بھی میرے لیے ایک بڑا واقعی حصے کا مقدار مل گیا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شیطانوں کا آپس میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ دونوں کا جب ملاقات ہوئی تو ایک اس میں موٹا تازہ تھا، ایک دبلا پتلا تھا۔ موٹے شیطان نے دبلے کو لے کر یہ کہا، کمزور کو لے کر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بڑا کمزور ہے اور تیرے پاس بالکل طاقت بھی نہیں ہے، کمزور دکھائی دے رہا ہے، مجھے دیکھو میں کیسا کھاتا پیتا اچھا ہوں۔
تو شیطان نے کہا صاحب تمہارا قصہ الگ ہے، میرا قصہ الگ ہے. میرا قصہ یہ ہے کہ مجھے جس آدمی کے ساتھ لگایا گیا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. گھر کو بھی جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ کھاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، شام بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر میں رہتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کا نام کے ساتھ وہ کرتا ہے. تو جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو میں اس کا ساتھ جو ہے حصے دار نہیں ہو سکتا ہوں، کھانے میں حصے دار نہیں ہو سکتا ہوں، جس کی وجہ سے میں کمزور ہوں. اور جو موٹا تھا اس نے یہ کہا کہ میرا جو آدمی ہے مجھے جس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ کبھی وہ بھول کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، گھر میں بھی جاتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، اللہ کو نام نہیں لیتا، کھانے پر بھی جب بیٹھتا ہے تو کوئی دعا نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں اور جو بھی کھاتا ہے جو بھی پیتا ہے اس کے اندر میں شریک ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے میں جو ہے موٹا تازہ ہوں. عزیزان گرامی حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جب ہم گھروں میں جائیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر جائیں اور گھر میں جانے کے بعد جب دسترخوان پر بیٹھے تو اللہ کا نام لے کر کھائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے گھر بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے کھانے بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارے گھروں کے اندر جو بلائیاں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوگی. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں رہی، دعائیں نہیں رہی، اللہ کا تذکرہ نہیں رہا، تو آپ بتائیے کہ اس گھر میں رحمت اترے گی یا ذمت اترے گی؟ ظاہر ہے کہ جس گھر میں نہ اللہ کا نام لیا جائے، نہ قرآن کی تلاوت ہو، نہ ذکر و اذکار ہو، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر اثرات ہوں گے، وہاں پر جادو جنات کا اثرات ہوگا، بے برکتی ہوگی، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی. تو اللہ کی طرف سے خاص اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اگر تم چین سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے قرآن کی تلاوت کی طرف، آؤ میرے نام کی طرف، میرا نام لو اور میرا تذکرہ کرو. وہاں پر خود رحمت برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائیں گے. معزز سامعین کرام، قرآن شریف جو ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے اور اللہ نے اس کو آخری کتاب بنا کر ہم کو بھیجا ہے. جیسے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والے نہیں، قیامت تک آپ ہی کی نبوت چلے گی. ٹھیک اسی طریقے سے اب قیامت تک اور کوئی کتاب دوسری آنے والے نہیں ہے. قرآن کریم ہی صبح قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب شریعت بن کر نازل کی گئی ہے. اس کے جو بھی احکامات ہیں یہ قیامت تک چلنے والے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، کہنے لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ بقرہ پڑھتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان پھٹکتا بھی نہیں، شیطان تو دور کی بات ہے، پھٹکتا بھی نہیں. اور یہ صورت ایسی صورت ہے جس کے ذریعے سے جادوگر جو ہے بہت ہی عاجز ہو جاتے ہیں. یعنی غلط قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر نہ ان کا سحر چلتا ہے، نہ جادو چلتا ہے اور نہ ہی ان کے کچھ اثرات چلتے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے دیگر جو صورتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ نور پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت ہے. سورۃ نور پارہ 29 میں ہے اور بہت ہی مشہور یہ سورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تک رات کو آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورۃ الف لام میم سجدہ اور اسی طریقے سے سورۃ تبارک الذی ملک نہ پڑھ دیتے، اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے. کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قبر کا عذاب بہت ہی سخت ترین عذاب ہے اور قبر کے جو حالات ہیں بہت ہی کٹھن حالات ہیں. اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، میرے ساتھ معافی کا معاملہ ہو، یہ سب چاہتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا نہیں ہے. اور جو سورت جو ہے عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے سورۃ تبارک الذی ہے، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سورۃ یاسین ہے جو قرآن کا دل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن کسی رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرماتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم فرماتے ہیں. اور جو شخص للہ یعنی اللہ کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. معزز سامعین، یہ تمام فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج ہم میں سے کوئی شخص ایک دن میں قرآن پڑھنا ذرا دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ سورۃ یاسین تو پڑھ سکتے ہیں. ہم کو یہ معمول تو بنانا چاہیے. اور یہ پورے قرآن کا دل ہے اور اس کے اندر جو ایک بہت ہی بہترین جو آیت ہے جس کو آیت الکرسی سے میں اور پوری امت یاد کرتی ہے کہ بہت ہی بہترین آیت ہے.
جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی رات میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ہمیشہ ہر چیز سے، ہر بلا سے محفوظ ہوتا ہے، یہاں تک کہ چوروں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچیے کہ ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر محفوظ ہو، ہمارے گھروں کے اندر بلائیاں نہ آئے، ہمارے گھروں کے اندر چور نہ آئے، ڈاکو نہ آئے، کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، لیکن چاہتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ہم کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ہمارے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ معزز سامعین، سورۃ قل هو اللہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو حدیث میں بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی سورۃ قل هو اللہ پڑھنے کے لیے؟ ذرا سوچیے، بہت کم وقت میں، مختصر صورت ہے، لیکن اس کے جو رموز ہیں یہ بہت ہی اونچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ جنت میں محل کی ضرورت ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے، ہر ایک چاہتا بھی ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک گھر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی اس کے پیچھے دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات اس کے پیچھے کھپانا پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے اپنے چین اور آرام کو، سکون کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک گھر بنتا ہے۔ اور وہ جب گھر بنتا ہے اس کے اندر ہم رہیں گے نہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس اوقات ہم نے تو ایسا کو بھی دیکھا کہ بڑے عالیشان محل بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، لیکن جس دن افتتاح کا موقع تھا اسی دن ان کی موت ہوئی، یا افتتاح سے ایک دن پہلے وہ چلے گئے، یا ایک مہینے کے اندر وہ گزر گئے۔ نہ جانے یہ دنیا کے گھر بڑی محنت سے بنتے ہیں، اس کے اندر رہنا نصیب ہوگا رہنا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو آخرت میں جانا ہے، اور مومن ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اصلی گھر جو جنت ہے، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے لیے محل کی ضرورت نہیں ہے؟ گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی ضرورت ہے ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے جو بڑے اجداد جو گزر چکے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کر بخشیں، اور ان کے لیے بھی محل تیار کرائے، اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ آج ہم جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سوچیے کہ اس کے پیچھے ہمارے بڑوں نے کتنی محنت کی، کتنی کوششیں کی، ہم کو جو ہے بچپن سے پالا بڑا کیا، اور ہماری تعلیم کا انتظام کیا، ہمارے گھر کا انتظام کیا، ہماری شادی کی کرائی، اور ہمارے نوکری کے لیے کتنی کوششیں کی، اور اپنے رات کی نیندوں کو قربان کیا، اپنے پسینے کو بہایا، خون کو بہایا، تب جا کر آج ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مریضہ نہیں بنتا ہے کہ آج جب ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، ہم ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بھی نہ بنے؟ یقیناً یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی یاد رکھیں، اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشے، اپنے لیے بھی ہم جو ہے آخرت کا ایک بہت بڑا خزانہ جمع کریں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے سورۃ قل هو اللہ احد کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے سورۃ قل هو اللہ احد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے آئی کہ جب جو شخص سورۃ قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے گا، تو اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو اس ایسی حالت میں جنت میں ہمارے بہت سارے محل ہوں گے، بہت سارے گھر ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم جتنا کثرت سے پڑھنا چاہو پڑھو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کسی بڑے مالدار کو دیکھتے ہیں، کسی جاگیردار کو دیکھتے ہیں، کسی بڑے بزنس مین کو دیکھتے ہیں، اس کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی تعمیرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس تو 5 محل ہے، اس کے پاس تو 10 ہے، اس کے پاس تو 11 ہے، 20 ہے، اس طریقے سے سوچتے ہیں یہ دنیا کا مالدار ہے۔ مجھے اور آپ کو آخرت کا مالدار بنانے کا نسخہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کمی ہے تو ہمارے پاس کمی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم ذلت کے کھائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ اس پر جب صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، ہمارے بڑوں نے عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمتوں کے بلند بلند پہاڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کر دیا، اور حکومت کو ان کے قدموں میں ڈال دیا،
اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہی قرآن آج بھی موجود ہے. اگر آج کے بھی مسلمان اس قرآن پر عمل کریں گے اور ہر موقع پر قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اسی سچے رب کا سچا وعدہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جیسے اللہ نے صحابہ کو عزت عطا فرمائی تھی اسی طریقے سے آج بھی ہم اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو مومنوں کو عزت عطا فرمائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے قرآن کے موافق ہو. معزز سامعین، آج کے حالات میں ہر طرف سے دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو جو ہے قرآن سے کٹایا جائے، دور کیا جائے، اور اسلام کے خلاف ہر دن آئے دن الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے، قرآن جو ہے اس کے اندر دہشت پھیلائی جاتی ہے. یہ سب جو ہے اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں بات پکی طور پر رہنا چاہیے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں کر رہے ہیں، جب سے اسلام ہے تب سے ان کی سازشیں ہیں. وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ہر ایسی چیز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اسلام پھیلتا ہے، جس سے اسلام کو فروغ ملتا ہے. انہی میں سے ایک چیز ابھی آپ نے چند دنوں پہلے دیکھی، ایک ایسی جماعت جو کیا کرتی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے آخری حج پر ارشاد فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد والغائب، سنو کال کھول کر سن لو جو یہاں پر حاضرین ہیں ان تک میری دین کی جو بات پہنچی ہے اس کو اپنے حد تک نہ رکھو بلکہ دوسروں تک پھیلاؤ. دین کی بات کو پھیلاؤ. تو دین کی بات کو پھیلانا اور قرآن کو پھیلانا اور ایک اللہ کی طرف بلانا، سیدھے راستے کی طرف بلانا اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرانا اور اپنی زندگی کو صحیح کرانے کی فکر کرانا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو جماعت جو ہے دین کا کام کرتی ہے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتی ہے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سے جوڑ دے. جو مسلمان اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے، ان کی نماز کی فکر کی جائے، ان کے اخلاق کی فکر کی جائے اور ان کے عقیدوں کی فکر کی جائے اور ان کو ایک اللہ سے جوڑا جائے. یہ اتنا اچھا کام کرنے والی جماعت کے سلسلے میں ابھی ایک ملک نے یہ کہا کہ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کی کارگزاری ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے. وہ اس طریقے کے فیصلے لا کر، اس طریقے کے پیغام دے کر امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بات اچھی طریقے سے بتا دینا چاہیے کہ جو دین کا کام ہے یہ کام کبھی رکنے والا نہیں ہے. پوری دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے اس کے لیے کفر کتنی ہی کوشش کرے. معزز سامعین کرام، اسی طریقے کے حالات آج ہمارے پاس چل رہے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ کسی ایک مخصوص جماعت کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا مشن ہے. جو بھی آدمی جس دائرے میں بھی رہ کر دین کا کام کرتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک قوم کو بلائیں گے اور ان کو ایک ایسا بہت ہی بہترین بدلہ اور مقام دیں گے جس کو لے کر دیگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء ہوں گے، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں. لیکن ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، صالحین نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے ملانے والے تھے، جو لوگوں کو اللہ سے محبوب کرانے والے تھے. عزیزان گرامی، تو جو بھی آدمی دین کا کام کرتا ہے، دین کا پھیلانے کا کام کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی فرمائی ہیں. تو حالت میں تقاضا یہ ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں اور دشمن کی سازشوں کو پہچانیں اور اس کا جو ہے منہ توڑ جواب بھی دے اور اپنے عمل سے بتا دے کہ دیکھو کہ دشمن تمہاری چال کو ہم پہچان چکے ہیں اور تمہاری چال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر مدینہ منورہ اتنی پاکیزہ مقدس، وہاں پر جو سرزمین ہے وہاں کے اوپر ناچ گانا آ گیا ہے، وہاں پر موسیقی آ گئی ہے، وہاں پر جو ہے حجاب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. یہ سب تمام چیزیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ دین پہ زار ہے، ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ جو ہے اپنے جو آقا ہیں یہودی اور عیسائی ہے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فتنوں کو سمجھنے اور ان کی سازشوں کو سمجھنے اور آخر دم تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. انہی سے باتوں پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.